السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ دیکھ رہے ہیں ام ایمن فوڈ۔ اور آج آپ یہاں ونٹر اسپیشل ریسیپی سیکھیں گے چنے کی دال کا حلوہ، جو کہ سب کی فیوریٹ ہے۔ بہت ہی مزے کا بنتا ہے، بہت لذیذ بنتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں یہاں آپ کو بنانا سکھاؤں گی چنے کی دال کا حلوہ، جس کے لیے میں نے 1 پاؤ چنے کی دال لے لی تھی۔ رات بھر میں نے اس کو بھگو دیا تھا۔ 5 سے 6 گھنٹے آپ چنے کی دال کو بھگو دیں نارمل پانی کے ساتھ اچھی طرح دھو کے۔ اس کے بعد وہ سارا پانی آپ پھینک دیں، اور یہاں پر ہم نے لے لیا تھا ½ کلو دودھ، اور یہاں پر 1 پاؤ چنے کی دال کے ساتھ ½ کلو دودھ لینا ہے۔ اگر ½ کلو آپ چنے کی دال لے رہے ہیں تو پھر آپ نے 1 کلو دودھ لینا ہے۔ تو یہاں میں 1 پاؤ کی ریسیپی دے رہی ہوں، اور یہاں پر پھر چنے کی دال کو ہم نے یہاں ڈال دینا ہے دودھ کے اندر، اور اس کو ڈھک دیں گے تاکہ ابال آ جائے۔ اور جیسے اس میں ابال آئے گا تو آپ نے ہلکی آنچ کر کے اس کو پکانا ہے۔ کم سے کم 1-1.5 گھنٹے میں جا کے چنے کی دال گلتی ہے، اور دودھ کو ہم نے ڈرائی کر لینا ہے۔ اور اس کے بعد پھر آپ یہاں پر اس کو پیس لیں، سل پہ پیس لیں، یا اس طرح چاپر ہے تو اس میں پیس لیں۔ تو پانی ہم نے نہیں ڈالنا ہے اس کے اندر، کیونکہ اس کو ہم نے اچھا سا پیس لینا ہے، ڈرائی ہی پیسنا ہے، اور پانی بالکل بھی نہیں جائے گا، کیونکہ اس کی بھنائی میں پھر بہت زیادہ بھنائی کرنی پڑے گی۔ اس وجہ سے آپ نے جو ہے نا اس کو اسی طرح پیس لینا ہے۔ جتنا آپ ڈرائی کر سکتے ہیں چولہے پہ دودھ کو، اتنا آپ اس کو بالکل اچھی طرح آپ ڈرائی کر لیں، تبھی اس طرح آپ کا پاؤڈر بنے گا چنے کی دال کا۔ تو بس اس کو جب اس طرح چاپر میں پیسیں تو اوپر نیچے روک کے اس کو اوپر نیچے کرتے رہیں، پھر پیستے رہیں، پھر روکتے رہیں، پھر پیستے رہیں۔ تو اس طرح یہ ایک اچھا سا پاؤڈر بن جائے گا۔ فائن پاؤڈر ہمیں بالکل چاہیے، دانہ نہیں چاہیے اس کا ہمیں۔ جتنا باریک ہو سکتا ہے اتنا آپ اس کو باریک کر لیں۔ اب یہاں پر ہم نے لے لیں گے ایک کڑھائی، اور کڑھائی کے اندر ہم نے اس کو گھی کے اندر بنانا ہے۔ آئل کے اندر اتنا اچھا ذائقہ نہیں آئے گا، لیکن اگر کسی کو پرابلم ہے گھی سے تو وہ ضرور یہاں پر آئل کا استعمال کر لیں۔ تو یہاں پر میں نے الائچی کو کوٹ لیا تھا تاکہ اس کا دانہ بھی ٹوٹ جائے اور یہ کھل بھی جائے۔ تقریباً میں نے ابھی ½ کپ کے برابر گھی ڈالا ہے اس کے اندر، اور الائچی میں جیسے خوشبو آنے لگے تو آپ نے چنے کی دال پیسی ہوئی یہاں پر ڈال دینی ہے۔ اور یہاں پر ڈالنے کے بعد اس کو اچھا سا کریں گے مکس، اور مزید اس میں چینی ڈال دیں گے۔ جتنی آپ کی دال ہوگی اتنی ہی آپ نے چینی لینی ہے۔ یہاں میں نے 1 پاؤ دال کے ساتھ 1 پاؤ چینی لی ہے، تو برابر کی چینی اس میں ڈلتی ہے، اور اس کو چینی کے ساتھ اچھا سا مکس کریں گے، کیونکہ چینی کا اپنا پانی بھی ابھی ہوگا، یہ لیکوڈ ہو جائے گا بالکل۔ اور اگر چنے کی دال بھی اگر آپ کی لیکوڈ ہوگی تو آپ کو یہاں بھوننے میں بڑی پریشانی ہوگی، کافی ٹائم لگے گا اس کو ڈرائی کرنے کا۔ تو یہاں پر جو ہے اس میں اتنا پانی نہیں ہے، بالکل ڈرائی ہے ہماری دال، صرف چینی کا ہی پانی اس میں آئے گا۔ اور میں نے 1 ٹیبل اسپون مزید اس کے اندر گھی ڈالا ہے۔ تو یہ دیکھتے ہوئے کہ اس میں ہمیں کتنا مزید چاہیے، تو ہم نے بالکل گھی کا احتیاط سے اس میں استعمال کرنا ہے۔ اگر زیادہ گھی پڑ گیا تو یہ جمے گا نہیں، تو اس لیے آپ نے اس کا احتیاط کرنا ہے۔ تو یہاں پر تقریباً میں نے 1 ٹیبل اسپون اور گھی ڈال دیا، اور اس کو مکس کرتے ہوئے اس کو اچھا سا بس ہم نے بھوننا ہے درمیانی آنچ پہ، تیز آنچ نہیں رکھنی، بالکل ہلکی آنچ پہ، جو درمیانی آنچ ہوتی ہے ہلکی سے تھوڑی سی تیز، بس اس طرح ہم نے اس کی بھنائی کرنی۔ چمچہ ہم نے یہاں پر نہیں روکنا، اور نہ آپ نے یہاں سے جانا ہے۔ تو بس اگر حلوے کا آپ کا فائنل لک دیکھنا ہے تو آپ نے اس کے ساتھ رہنا ہوگا، اور یہاں پر رہنے کے لیے آپ کو چمچہ مستقل چلاتے رہنا ہے تاکہ یہ نیچے نہ لگے، ورنہ آپ کی ساری محنت ضائع ہو جائے گی۔ اور جب یہ کڑھائی چھوڑنے لگ جائے گا حلوہ، تو آپ کا حلوہ یہاں پر تیار ہو جائے گا۔ تو اب مزید اس کو ایک اچھا سا کلر دینے کے لیے یہاں پر میں اورنج فوڈ کلر ڈال دوں گی یہاں پر، اور اس کو تھوڑا سا پانی کے ساتھ میں نے مکس کیا اور اس کے اندر ڈال کے، تاکہ ایک اچھا سا خوبصورت سا کلر آ جائے یہاں پر۔ اس کو اچھا سا یہ مکس کر لیں گے، اس کو خوب اچھا سا بھونیں گے یہاں پر مزید، اور کیونکہ جتنا یہ پانی ڈالا ہے اس کو بھی ہم نے ڈرائی کر لینا، اور کلر کو خوب اچھا سا مکس کر لینا ہے بھونتے ہوئے۔ یہ دیکھیں اب یہ نیچے لگنے لگا ہے، تو ہم نے چمچے کو بالکل نہیں روکنا، اور یہاں اسے مکس کرتے رہنا ہے۔ اور یہ دیکھیں ابھی کڑھائی بھی چھوڑنے لگا ہے حلوہ، تو یہی ہمیں چاہیے کہ اس طرح یہ کڑھائی چھوڑ دے۔ اس کے بعد پھر ہم نے کوئی کانچ کی ڈش لے لینی ہے، یا پھر کوئی تھالی لے لینی ہے، اس کو گریس نہیں کرنا، آپ نے ڈائریکٹ حلوے کو اس کے اوپر ڈال دینا ہے۔ اگر آپ پتلی کتلیاں بنانا چاہتے ہیں جیسے نمک پاری کی سٹائل میں ہوتا ہے تو آپ اس طرح بھی بنا سکتے ہیں، لیکن یہاں میں برفی کی سٹائل میں تھوڑا سا بناؤں گی۔ اور یہاں پر میں نے یہ ڈش لے لی تھی، اور اس کے اندر میں اس کو پھیلا دوں گی تاکہ تھوڑی سی موٹی برفی کی طرح کتلیاں اس کی ہم نکالیں۔ تو بس اس کو اسی طرح گرم گرم آپ نے ڈالنا ہے، ٹھنڈا نہیں کرنا حلوے کو، اور اس کو خوب اچھا سا پھیلا دیں گے، دبا دبا کے پریس کر دیں گے تاکہ ہر طرف سے برابر سے ہو جائے۔ اور اس کے آپ پتلی کتلیوں کے لیے آپ گول ٹرے لے لیں، یا تھوڑی سی بڑی ٹرے لے لیں، اس کے اندر آپ پتلی سی لیے جتنی موٹی رکھنا چاہتے ہیں اتنا آپ اس پہ پھیلا دیں، اور اوپر بادام پستے اخروٹ جو آپ کو ڈالنا چاہیں وہ آپ ڈال دیں، چاندنی کا ورق لگا دیں، جو اچھا لگے آپ کو۔
تو وہاں یہاں پر آپ گرم گرم کے اندر یہ سارے کام کر دیں اور اس کو چھوڑ دیں تب تک جب تک یہ سیٹ نہیں ہو جاتا، ٹھنڈا نہیں ہو جاتا۔ فریج میں رکھیں گے تو 1 سے 2 گھنٹے میں یہ ہو جاتا ہے، تو آپ باہر رکھیں گے تو تقریباً 3 سے 4 گھنٹے لگیں گے اسے سیٹ ہونے میں۔ اور جیسے یہ سیٹ ہو جائے تو بس آپ نے کر لینی ہے اس کی کٹنگ، اور پھر میرے چھری کی مدد سے کنارے اس کے پہلے چھوڑائے، اور یہ دیکھیں اب یہ کتنی آسانی سے نکل رہا تھا۔ کیونکہ ہو سکتا ہے آپ بھی اس طرح پلٹ دیں اچانک، کیونکہ اکثر ہم اس طرح جمی ہوئی چیزوں کو پلٹتے ہیں تو وہ فوراً آ جاتی ہے، لیکن یہ حلوہ نہیں آئے گا جناب۔ اس کو بڑے پیار سے ایک کر کے ہم نے نکالنا پڑے گا اور اس کو سجا لیں گے اپنی پلیٹ کے اندر۔ یقیناً بہت مزے کا بہترین بنا ہے، سافٹ نرم بھی ہے، کتلیاں بھی بنی، بالکل نہیں ٹوٹ رہا۔ تو ضرور بنائیے گا میرے انداز سے، میرے طریقے سے۔ میرے چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں، بیل کے بٹن کو کلک کر دیں، آل کے بٹن کو پریس کر دیں۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں پھر ایک اچھی نئی ریسیپی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔